السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن صلی اللہ رسول کریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 15واں مرکزی موضوع معاشرتی احکامات ہیں، جس کے 5 ضمنی موضوع ہیں، جس میں سے پہلا ضمنی موضوع ہے شراب اور جوئے کا ابتدائی حکم۔ یہ آیت نمبر 219 میں سے 3 نکات ہیں جی۔ شراب اور جوا گناہ کے کام ہیں، شراب اور جوئے میں کچھ فائدے بھی ہیں، اور تیسرا ہے شراب اور جوئے کے گناہ فائدوں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں ابتدائی حکم ہے جس میں صرف نفرت دلانا مقصود ہے۔ پھر دوسرے حکم میں نشہ میں نماز منع کیا گیا، پھر تیسرے حکم میں قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اب یہاں پہ جو دوسری بات آ رہی ہے، شراب اور جوئے میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ بات یہ بڑی کلیئر کی ہے کہ تو اس سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کل فی ہے وہاں اسم کبیر، کہہ دے ان میں بڑا گناہ، اسم گناہ کبیر بہت بڑا، اور منافع للناس، لوگوں کے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ و اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا نقصان، اس کا گناہ بہت زیادہ ہے اس کے فائدے سے۔ تو یہاں پہ بڑی کلیئر، اچھا یہ چیز کلیئر کر لیں، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا فائدہ نہ ہو۔ اگر فائدہ نہ ہو تو کیوں انسان غلط کام کرے؟ ڈاکٹر ایک بندہ کرتا ہے چوری ہے، فراڈ ہے، اور بھی جو جتنی حسابیاں ہے، ذہن کسی کو لے آئے، کیا اس کا فائدہ نہیں؟ جو چور چوری کرتا ہے اسے فائدہ نہیں ہوتا، جو ڈاکہ ڈالتا ہے اسے ڈاکے کا فائدہ نہیں ہوتا، جو رشوت لیتا ہے اسے رشوت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کون سی چیز ہے جس کا فائدہ نہیں ہوتا؟ کوئی ایک چیز ڈھونڈ لے، کسی نہ کسی کو فائدہ ہے۔ اچھا اور بندہ غلط کام کرتا ہے تو کوئی لذت ملتی ہے اس سے، کوئی وقتی طور پہ بندہ کسی نہ کسی اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، لیکن اس کا گناہ اس سے بڑا ہے۔ تو اس لیے یہ کہ جی اللہ نے کلیئر کیا کہ فائدے بھی کچھ ہیں، اسی لیے لوگ آئے بڑے تھے جی شراب کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ۔ اب جوئے کا جو جوا ہوتا ہے اس سے کیا فائدہ نہیں ہوتا؟ بندہ کیا راتوں رات کہاں پہنچ جاتا ہے، الہ بات ہے، اگلے دن باقی بھی چیزیں چلی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اور جواری جب تک جیتا رہتا ہے اتنا پکا جواری نہیں ہوتا، جب ہارتا ہے پھر پکا ہوتا ہے کہ یہاں سے نکالنے ہیں پیسے اور ڈبل نکالنے، پھر اسی میں لگا رہتا ہے۔ یہاں پہ چیز اللہ نے کیا ہے یہ، اچھا یہ 3 نکات 219 میں آئے۔ اس کے بعد حکم آیا سورہ مائدہ کی آیت 90 میں، اللہ نے کہا اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے سب گندے کام ہے، رجس من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، اور ان سے فاجتنبوہ، تم ان سے بچتے رہو، اجتناب کرو، اللہ کو تفلحون۔ پھر یہ دوسرا حکم آیا کہ ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو، ان سے عمل شیطان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اسی اگلی آیت میں سورہ مائدہ کی 91 آیت میں کہا ہے کہ یہ جو شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں دشمنی اور بیر ڈالے شراب اور جوئے سے، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے۔ اللہ نے پھر یہ حل انتم منتہون، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ تو اللہ نے پھر یہاں پہ واضح حکم دیا کہ اب باز آ جاؤ، اب یہ حرام قرار دے دیا۔ تو پھر جو اللہ نے حرام قرار دیا، پھر لوگوں نے وہ برتن بھی توڑ دیے جن میں شراب پڑی تھی، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لائق پڑی۔ تو یہ اس طرح سے اس کو دیکھے۔ دوسرا ضمنی موضوع یہ قوانین میں قصاص ہے۔ آیت نمبر 178 میں سے پہلا نقطہ ہے قصاص فرض ہے۔ 178 آیت کو دیکھیں، اللہ نے کہا قصاص، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے لیے قتل کا اور باقی بھی آگے چیزیں آ رہی ہیں، اس پہ قصاص فرض کیا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی کتب علی الصیام جیسے روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ اس لیے یہاں پہ کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ یہود پر اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا تھا، اس چیز کا نہیں تھا کہ عفو کریں، معاف کرنے کا قانون نہیں تھا۔ نصارہ میں صرف عفو کا حکم تھا، معاف کرنے، قصاص کا نہیں تھا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور مہربانی کی کہ دونوں باتوں کی اجازت دے دی۔ تو ان کے وارثوں کو اختیار ہے کہ فدیہ لے لیں یا قصاص لیں، ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لیے کو معاف کرنے کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ جان کی دیت 100 اونٹ ہے، اور دیت اس بات جو دیال ذمہ ہے انہوں نے دینی ہے، جو داتگے انہوں نے دینی ہے۔ اور 1000 دینار 10,000 درہم ہوتے ہیں، 1000 دینار 10,000 درہم ہوتے ہیں۔ ایک درہم 3.5 ماشا چاندی ہوتی ہے، تو اس کی قیمت اس حساب سے 36 سیر 7 تولے سونا چاندی بنتی ہے۔ تو یہ اس کو دیکھ لیں، ایک ادھر بڑا بندہ ہے، اس لیے دیت کی جو ہے نا اللہ نے یہ کی ہے کہ 100 اونٹ کے برابر قیمت ہے۔ آج کل جو اونٹ 4-5 لاکھ کا 6 لاکھ کا ہے، تو 100 اونٹ کتنے کا بندہ 5 کروڑ کے بن گئے، کتنے کے بن گئے۔ تو یہ نہایت اہم چیز ہے۔ اس کے بعد یہ آگے ہے قصاص میں زندگی ہے، 179 نمبر میں، یہ نہایت بلیغ جملہ ہے۔ اللہ نے کہا وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، اس قصاص میں زندگی ہے، بڑا ہی فصیح و بلیغ جملہ ہے۔ جس عرب کے جتنے بھی تھے نا فصیح باتیں کرنے فصاحت اشش کرتے، اس جملہ میں دریا کو کوزہ میں بند کر دیا گیا ہے۔ عرب میں جو فصیح محاورہ استعمال ہوتا تھا القتل، یعنی قتل صرف قتل ہی سے مٹتا ہے، القتل نفی القتل، قتل کی نفی قتل سے ہوتی ہے، مگر فی القصاص حیات یہ بہت زیادہ جامع جملہ ہے۔ تو اللہ نے کہا
قتل سے قتل نہیں، اس دشمنی اور پھر وہ سلسلے چلتے ہیں. اللہ نے کہا اس کو ختم کرو اس چیز. پھر قصاص سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے 189 میں. اللہ نے کہا اس سے تقویٰ لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ وہ اختیار کرو. اور پھر 194 میں اللہ نے کہا زیادتی اتنی ہے جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھنا. 194 بڑا بلی کلیئر کیا اللہ نے. پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر اتنی ہی کرو، جیسی تم پر زیادتی ہوئی ہے قصاص کیسا ہوا ہے اسی طرح کا لینا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ جانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.